سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں تدبر قرآن کی کلاس ہے، اور آیت نمبر 75 کی تشریح رہ گئی ہے، آخری مبارک حصہ، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 76 کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ یہاں میرے محترم میں نے آپ کو بتایا تھا حرف یحرفونہ، اس کا روٹ ورڈ کیا بتایا تھا آپ کو؟ حرف الشیء۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ حرف کا مطلب حول الشیء عن وجہہ یمنةً او یسرةً۔ حول کا مطلب ہے یعنی کسی چیز کو اس کو آگے سے موڑ دینا، مائل کر دینا، سیدھی طرف یا الٹے طرف، تو اس کو مائل کر دینا۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ ہے تحریف۔ اب بتایا تھا آپ کو میرے محترم، اللہ رب العزت والجلال نے یہ حرفہ ہے، ٹھیک، مگر جب میرے محترم یہاں آئے گا حرفہ، ہاں، جب آپ اس کو باب فعل ملائیں گے تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ قصداً، ارادتاً، جی اللہ تعالی کی آیات کو موڑ دینا اس کی اصلی میننگ سے۔ اب بتاؤں گا آپ کو میرے محترم یہ کیا ہے۔ جی اچھا، اب پہلے ہم تفسیر قرآن بالقرآن کی طرف سے الحمدللہ یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس بات کو کہاں کہاں فرمایا ہے۔ جی صاحب، یہاں میرے محترم دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرفون الکلمہ، یحرفون الکلمہ آتا ہے عن مواضعہ، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور یہاں آتا ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ۔ یہ دیکھیں الحمدللہ، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر ہے 41۔
يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يحرفون یہاں حرفا جی باب فعلا کے حوالے سے آیا ہے. اس کے علاوہ بھی آتے يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن مواضعی بھی آتا ہے اور من بعد مواضعیہ بھی، دونوں الحمدللہ قرآن کریم میں آتے ہیں میرے محترم. یہ دیکھیے یہ آیت نمبر ہے 13 میرے محترم، سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 13 ہے، جب فرمایا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. وہاں آیا میرے محترم آگے آیت نمبر 41 میں آئے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ. تو حرفہ کا مطلب کیا ہے؟ قصداً، ارادتاً. الکلم یہ جمع ہے کلمہ کا. الکلم یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک الفاظ، کلمات القرآن. تو فرمایا یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اچھا میں نے بتایا تھا آپ کو یہ دو عمل کرتے ہیں میرے محترم جی. ایک یہ تحریف ہے حرفہ، اور سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے میرے محترم جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت جلد آنے والا ہے میرے محترم. کیا ہے یہ دیکھیں، بہت بڑی بات یہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ آیت نمبر ہے 79 آئے گی ہمارے ساتھ بہت جلد. فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. پس ویلن فا استیناف ہے، ویلن ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب بایدیہم جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم پھر یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، اپنی مرضی سے مکمل دین کی کچھ باتیں لکھتے ہیں جو روایات کے شکل میں ہمارے سامنے آ گئیں. ایک نیا دین میرے محترم روایات کی شکل میں آیا، اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا دین قرار دے دیا. اور قرآن نے دیکھی ہی آیت نمبر الحمدللہ جی یہاں کلیئر ہے میرے محترم، آیت نمبر 79 میں بتا دیا اسے کیوں کر رہے ہیں. لیشتروا به ثمنا قلیلا، بس تاکہ وہ تھوڑا سا دنیا کا مفاد خرید سکیں. یعنی وہ جو اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں دنیاوی مفاد، اپنے معاشیات کو بہتر کرنے کے لیے. قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے الحمدللہ. ہم وہاں سورہ بقرہ میں الحمدللہ جو ہم وہاں آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں وہ جو آیت الحمدللہ سورہ بقرہ میں 104 میں، وہاں 174 میں کیا آیا ہے بتا دیا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو چھپاتے ہیں یعنی جو غلط بیانی اور جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ یشتروا به ثمنا قلیلا، ان کا مقصد بھی دنیا کے مفادات کو حاصل کرنا ہے. قربان جائیے میرے محترم جی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہے اصل مسئلہ. ابھی اور کی بات آئے گی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگلی آیت میں. تو یہاں میرے محترم دو چیزیں ہو رہی ہیں. نمبر 1 آیت نمبر 79 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں روایات اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دین الہی ہے. یہ ایک عمل کیوں ہو رہا ہے؟ دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے. ریلی میرے محترم آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بھی جو بھی غلط بیانی ہو رہی ہے، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کیوں؟ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے بس. دوسرا عمل کیا تھا؟ یحرفون، تحریف کرنا، کتاب الہی کی مبارک الفاظ کی تحریف کر دینا. کیا مطلب میرے محترم؟ ان کو اس کے اصل میننگ سے ہٹا کر اپنی مرضی کا میننگ دے دینا. یہ ہے تحریف.
ہاں کیوں میرے محترم؟ اگر آپ لکھیں گے تو مجھ جیسے انسان کہے گا صاحب یہ روایات ہیں، آپ نے خود لکھی ہیں، یہ 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد جمع کی گئی ہیں، انسانی کاوشیں ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، جی رد کر سکتا ہے کوئی، اگر آپ لکھیں گے دین کو اپنے ہاتھ سے۔ مگر یہ جو ہے میرے محترم، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ قرآن کے الفاظ وہی ہیں، انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کی کر لیجئے۔ جی یہ ہے تحریف۔ اللہ تعالیٰ کو جو مقصود الکلمۃ القرآنیہ، قرآن لفظ کا ایک خاص مفہوم ہے میرے محترم، مگر اس کو ہٹا کر اپنی مرضی کا مفہوم دے دینا، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرنا، یہ ہے تحریف میرے محترم۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس میں انسان بآسانی دھوکہ کھا سکتا ہے نا۔ انتل عربی زبان آپ جانتے ہو تو نہیں دھوکہ کھا سکتے، ورنہ کہے گا صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہے اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا میرے محترم کہ وہ ترجمہ کیا ہے، وہ کون سے لفظ کا کون سا ترجمہ کر رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کا ترجمہ ہمیں آ گیا، آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آیا، آپ کو اس کا ترجمہ آیا ہے جس نے ترجمہ کیا ہے اوریجنلی، آپ نے اس کا قرآن سمجھا ہے، اس مترجم کا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ قرآن کا ترجمہ ہو نہیں سکتا، مفہوم قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ جی تو دیکھا آپ نے صاحب، یہ ہے میرے محترم، یہ اللہ تعالیٰ فرما دی یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ، یہاں اللہ نے فرمایا ثم یحرفونہ، یہ لوگ اس کو اس کے اصل حقیقی میننگ سے ہٹا کر اس کو دوسرا کوئی میننگ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، اب اس کی شکل کیا ہے میرے محترم، کیسے کرتے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ تفسیر قرآن بالقرآن سے بتا دیا، وہاں سورہ مائدہ آیت نمبر 12 پھر آیت نمبر 41 وہاں بتا دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مبارک القرآن کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ جی فاعل کو مفعول بنا دیجئے، مفعول کو فاعل بنا دیجئے۔ جی اللہ تعالیٰ نے جو الحمدللہ ایک سیاق و سباق نازل فرمایا ہے، اس میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں میرے محترم، کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، الفاظوں کو پہلے لے آئیں گے، کچھ ایک لفظ کو پہلے لے آئیں گے، ترجمہ کرتے وقت، انٹرپریٹیشن کرتے وقت آپ کو کیا پتہ چلے گا میرے محترم؟ نہیں پتہ چل سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو عربی زبان پہ گرفت نہ دے دیں، اور یہ سب کو ہونی چاہیے تھی۔ کیا مشکل تھا میرے محترم، الحمدللہ جس طریقے سے جی جب لوگوں نے چاہا کہ انگلش زبان کو انٹرنیشنل زبان بنایا جائے، بن گئی نا صاحب۔ حالانکہ آپ زیادہ نہیں، آپ میرے محترم 19 سے پہلے چلے جائیے، بلکہ 19 کی آدھی دہائی تک بھی آپ چلے جائیے، انٹرنیشنل زبان اس دنیا کی عربی زبان تھی۔ جی عربی زبان، تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی انٹرنیشنل زبان تھی، اگر کوئی عالمی سطح پر کوئی اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتا تھا، اور اگر کوئی عربی علوم کو حاصل کرنا چاہتا تھا تو عربی زبان ان کا جاننا ضروری تھا۔ یہ تو میرے محترم بہت بعد میں شروع ہوا، مگر شروع ہوا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، جب انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اب جو ہے انگلش زبان کو باقاعدہ عالمی زبان قرار دیا جائے، اور وہ اس کو تھوپا گیا کن لوگوں پر میرے محترم، جو آلریڈی انگریز کی کالونیز تھیں۔ جی ان میں ہم بھی ہیں یقیناً۔ آپ دیکھیں جاپان نے آج تک انگلش زبان کو نہیں اختیار کیا،
کہتے ہیں جائز ہے. چائنا نے آج تک اپنی زبان پہ قائم ہے. جرمن ابھی تک اپنی زبان پہ قائم ہے. تمام علوم و فنون انہوں نے اپنی زبان میں لکھے. جرمن میں، چائنیز نے بھی ایسا کیا، جاپانیز نے بھی، سبھی لوگوں نے میرے محترم. بس حمید ہے انگریزوں کے غلام ہمیشہ تھے، آج بھی ہیں یقیناً. ہم نے ان کی بات کو مان لیا. تو میرے محترم جب تک عربی زبان پہ گرفت نہیں آئے گی. اچھا، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا جو آیا 41 میں کیا آیا؟ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ. ہاں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے الفاظ مبارکہ کے مواضع یعنی مقامات معین کر دیے ہیں. اب اس میں وہ اس کی تحریف کرتے ہیں میرے محترم. اب یہاں تحریف کا کیا مطلب ہے؟ اس کے الگ میننگ دیتے ہیں. تو تحریف کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. کسی بھی ٹیکسٹ میں اگر میرے محترم آپ رد و بدل کرنا چاہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. کوئی بھی ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو، کسی زبان کا بھی ہو، ایک تو یہ ہے اگر اس کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو آپ الفاظوں کو آگے پیچھے کر لیں گے، مفہوم بدل جائے گا الفاظوں کو ڈائریکٹ. یا پھر میرے محترم الفاظ اپنی جگہ رہیں گے مگر آپ ان کا میننگ اپنی مرضی سے کرو گے. یہ دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا قرآن کریم میں. یہ زیادہ خطرناک ہے میرے محترم. کیوں؟ یہ دیکھیں، ابھی آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. فرمایا من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا. یہ دیکھیں تو کیا ثابت ہو گیا میرے محترم؟ تحریف کرنے کے لیے اس ٹیکسٹ کو سمجھنا اور اس پہ تدبر کرنا اور اس کی ڈیپتھ تک جانا بے انتہا ضروری ہے. جی یہ قرآن نے بتا دیا. یہ جو تحریف کر رہے ہیں کتاب الہی میں، تعلیمات الہی میں، ان کو پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں مگر تحریف کرنے کے لیے دانش مندی چاہیے، عقل، جینیس ہونا ضروری ہے اور اس تمام کتاب الہی کو پہلے سمجھنا ضروری ہے. آج دنیا میں میرے محترم مستشرقین پائے جاتے ہیں. اورینٹیریل یہ کو ہے اورینٹل کولو میرے محترم. یہ لوگ ہیں مستشرقین اورینٹیریل. یہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب الہی کو پڑھا، جی احادیث مبارکہ کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا اور پھر عربی زبان کو مکمل پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے اس میں کمیاں تلاش کرنا شروع کریں اور اس میں انہوں نے تنقید کرنا شروع کری اور بہت کچھ کہا گیا میرے محترم. تو اس کو کرنے کے لیے ان کے لیے کیا ضروری تھا؟ پہلے مکمل عربی زبان پہ عبور، شاعری پر، لٹریچر پر مکمل تفاسیر پڑھی، سب کچھ پڑھا. پھر انہوں نے ہماری ویک پوائنٹ تلاش کیے جبکہ ہے نہیں. انہوں کے اپنے موقف بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے. انہوں نے کیسے بات کو سمجھا بتانا آپ کو مقصود یہ ہے کہ نقطہ چینی کرنے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے، رد و بدل کرنے کے لیے تعلیمات الہی میں آپ کو سب سے پہلے تعلیمات الہی کو ازبر کرنا ہوگا، قرآن کو بخوب سمجھنا ہوگا، بعد میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جی کہ اے میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے حریص ہو رہے ہیں. یہ تو تحریف کر رہے ہیں من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ سمجھ چکے ہیں مکمل قرآن کو، ازبر کر چکے ہیں، سمجھ میں آ چکا ہے، اس کے بعد یہ تحریف کر رہے ہیں. پھر آگے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم تحریف کر رہے ہیں مگر پھر بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے محترم،
جو لوگ دین کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، پتا ہے، مگر صرف میرے محترم دنیاوی مفادات، بس معاشیات کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ اپنے دین کو بیچتا ہے میرے محترم، مجبور ہے۔ اگر وہ تحریف کرنا چھوڑ دے گا اس کو کوئی ٹکا نہیں دے گا، کوئی ٹکا نہیں دے گا اس کو، لیکن جب تک وہ تحریف کر رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے دین کی، جی اپنی مرضی کا دین پیش کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں انکم ہے میرے محترم، جی آپ کو نہیں پتا، معلوم کریے، پتہ چل جائے گا آپ کو، جی کہ دین کے سکھانے والے، دین کا درس دینے والے ماشاءاللہ کتنے لاکھوں کماتے ہیں ایک گھنٹے کا میرے محترم، معلوم کر لیجیے۔ تو کیسے چھوڑے گئے سب کچھ میرے محترم؟ ناممکن ہے۔ تو ثابت ہو گیا میرے محترم، جی کہ کب وہ تحریف کرتے ہیں، علم آنے کے باوجود، علم آ گیا ہے سب کچھ، اب وہ تحریف کا عمل، ذہن چاہیے نا میرے محترم ٹویسٹ کرنے کے لیے، اپنے عقائد کے مطابق قرآن آیات کو ٹویسٹ کرنا، اس کی لیے ذہانت چاہیے نا صاحب، اس کے لیے عقل چاہیے، یہ بیچارہ لے مان تو کچھ نہیں کر سکتا نا، مگر جب میں عربی زبان بھی بخوب جانتا ہوں، جی اور احادیث و تفاسیر و تاریخ پڑھ ہوا ہوں، اب میرے لیے آسان ہے میرے محترم کسی بھی آیت کو ٹویسٹ کر دینا، تحریف کر دینا، اس کی اصل معنی سے اس کو بدل دینا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے صاحب، ہم کہتے ہیں کہ صاحب علم حاصل کریں، جی جی علم حاصل کیجئے، مگر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ علم گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں میرے محترم، جی اسی نے آپ دیکھیے دو باتیں، جب بھی اللہ رب العزت والجلال نے اختلاف کا تذکرہ فرمایا، کیوں ہوتا ہے، جی کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیے مسئلے، جی when and why، یہ دو مین کوسچن ہے نا صاحب، کب ہوتا ہے اختلاف، چلیے صاحب، اور کیوں ہوتا ہے اختلاف، دونوں باتوں کا جواب اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، مگر تبھی تو ہمیں قرآن کریم پڑھنے نہیں دیا جاتا میرے محترم، جی آئینہ ہے، یقین مانے میرے محترم، اس آئینے کو دکھانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر وہ نہیں چاہتے نا، مفادات ختم ہو جائیں گے، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی شان و شوکت سب کچھ ملیمیٹ ہو جائے گا، کوئی نہیں ہونے دے، اس لیے وہ کہتے ہیں آپ مت پڑھیے کچھ بھی، ہم ہیں نا، ہم آپ کے بہاف پہ ہم پڑھیں گے دین، آپ بس ہمیں فنڈ دیتے رہیے، بس آپ یہ کام کریے، خوب دنیا کمائی اور ہمیں فنڈ دیتے رہیے، ہم آپ کے بہاف پہ پڑھیں گے، ہم آپ کو دین سمجھائیں گے، اور فائنلی ہمیں آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے، جی اور مجھے اور کیا چاہیے میرے محترم، اور کیا چاہیے، بہت بڑا مسئلہ۔ آئیے میرے محترم شروع کرتے ہیں یہیں سے ہی، الحمدللہ سورہ الحمدللہ یہیں سے سورہ بقرہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے صاحب، کھول لیجیے، آیت نمبر ہے 213 میرے محترم، 213 سورہ بقرہ کی ہی شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جی 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 فرمایا، دیکھیے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نے اختلاف کیا اس میں، یعنی کس میں، دین میں، جی کتاب الہی میں، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فدا ہوا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں، جی جی اختلاف، یہ جو فیہ ہے آیت نمبر 213 ہے، لاسٹ لائن، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، اختلاف نہیں کیا اس میں، تو فیہ
کس طرف جا رہا ہے؟ دین قرآن کی طرف، قرآن کی طرف، دین الہی کی طرف، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فرمایا جب بھی اختلاف ہوتا ہے، پڑھ لیجیے، الا الذین اوتوہ، سوائے وہی لوگ کرتے ہیں جن کو یہ دیا جاتا ہے، جن کو علم دیا جاتا ہے، جی جن کو علم دیا جاتا ہے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ جاتی، اس کے بعد اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے، روشن دلائل آنے کے بعد، علم آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں، بیکوز سیکھ لیا نا جی۔ عام انسان کو کیا پتا قرآن کیا ہے، عربی کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا مگر ایک جو انسان نے علم حاصل کر لیا اس کو پتہ چل گیا، اب وہ اختلاف کرے گا جی، وہ تحریف کرے گا میرے محترم۔ اللہ اکبر۔ تو اختلاف کب ہوا؟ قرآن نے بتا دیا جب علم آ چکا ہوتا ہے، اور جب میرے محترم روشن نشانیاں بھی ان کو دکھا دی جاتی ہیں۔ تحریف بھی اسی وقت ہوتا ہے، من بعد ما عقلوہ، جب اس کو وہ مکمل طریقے سے ازبر کر لیتے ہیں، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں۔ قرآن نے وضاحت کر دی۔ اچھا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کا مسئلہ، کیوں کرتے ہیں صاحب؟ وہ بھی قرآن نے بتا دیا، فرمایا بغیم بینہم، ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کے لیے، انا کا مسئلہ، بس ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اگر اپنے آپ کو جنتی کہوں گا، سامنے والے کو دوزخی کہوں گا، تبھی فن ملے گا نا صاحب۔ اگر میں کہوں کہ صاحب مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی فنڈ نہیں دے گا، کہیں گے ہٹیے صاحب جائیے، پہلے آپ جنت کے حقدار تو بنیے پھر فنڈ مانگیے گا۔ تو مجبوراً یقیناً میرے محترم مجھے کہنا پڑے گا کہ جنت الفردوس کا وارث میں ہوں، اب مجھے فنڈ ملے گا۔ دیکھا آپ نے میرے محترم؟ آگے چلیے میرے محترم، آتے ہم سورہ یونس کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے جی میرے محترم، اور ہم یہاں اخیر آیات کی طرف آتے ہیں۔ جب فرمایا، دیکھیے یہ آیت نمبر ہے 93 ہے یونس 10 کی میرے محترم، 10 کی۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہیں اختلاف کیا انہوں نے جب تک کہ ان کے پاس علم نہ آ گیا، جب علم آ گیا، نالج آ گئی، اب انہوں نے اختلاف کیا۔ قرآن نے ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے میرے محترم جی۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران، ہم اس کو معذرت ذرا سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں میرے محترم، وہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی۔ آئیے آیت نمبر 105 میرے محترم، 105 سورہ آل عمران، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہوئیے گا ان کی طرح جنہوں نے فرقے بنائے، واختلفوا، اور اختلاف کیا، کب؟ پروردگار عالم من بعد ما جاءہم البینات، جب ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھیں، یعنی علم آ گیا تھا، وہ بھی روشن، نہیں یہ رتابہ علم۔ اس کے بعد تو جھکنا چاہیے تھا نا صاحب، سر خم اللہ تعالی کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ دیکھا آپ نے علم انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے میرے محترم جی۔ علم جو ہے انسان کو ایتھیسٹ بناتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں ایتھیسٹ گزرے ہیں،
اتفاق سے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، ابو بکر الرازی جی، یقیناً وہ ڈاکٹر بھی تھے، کیمسٹری بھی جانتے تھے، بہت ان کی خدمات ہیں۔ بہرحال انہوں نے معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے ان کو، انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا کہ لیکن میری عقل اس بات کو ماننے کے تیار نہیں۔ آگے چل کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا۔ بہت سارے فلاسفہ گزرے ہیں میرے محترم جی، جو عقلانیت کی طرف، عقل کی طرف گئے، اچھی بات ہے، انہوں نے عقل کو استعمال کیا، مگر اس حد تک انہوں نے استعمال کیا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب ہماری عقلیہ میں اللہ تعالیٰ سما نہیں پا رہے تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی سی عقلیہ میں جس کی حیثیت کروڑوں اربوں ذرات میں بھی اگر تقسیم کیا جائے، اربوں کھربوں ذرات میں سے ایک ذرہ ہوگا یہ حضرت انسان کا عقل۔ اس نے کہا کہ نبوت بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا بھی انکار کر دیا۔ بہرحال تو یہ جو عقل ہے معاذ اللہ، اور علم اور نالج، یہ بعض دفعہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن نے تو بتا دیا۔ 3 آیتیں ہو گئیں، اب آئیے اب ہم چلتے ہیں آگے، سورہ شورى کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ شورى اور سورہ نمبر ہے 42 اور آیت نمبر ہے میرے محترم، آیت نمبر 14 ہے، جہاں کب اور کیوں دونوں ایک ساتھ آ گئے، دونوں ایک ساتھ۔ فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا، اور انہوں نے فرقے نہیں بنائے۔ یہ دیکھیے قرآن کلیئر ہے، فرقے کب بنائے؟ الا من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا، روشن ونیر تاباں، نشانیاں آ گئیں، جب علم آ گیا اب فرقے بنائے انہوں نے۔ کب بنا یہ بتا دیا، کب کیوں آ گیا اسی بغیم بینہم، ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پہ بڑائی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں۔ اور دنیا میں جب بڑائی حاصل ہوگی تو سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیا میں مفادات حاصل ہوں گے نا۔ جو جس کو دنیا میں مقام ملتا ہے اس کو اتنی رعایت ملتی ہے نا صاحب، ختم، سمپل سی بات ہے، قرآن نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، تو ہم نے کیا سمجھا؟ میرے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جی۔ اسی نے امام علی عالی مقام علیہ السلام کا قول یاد رکھیے، العلم هو العمل، علم جو ہے وہ عمل ہے۔ اگر محض علم، نالج حاصل کرنا مطلوب نہیں ہے میرے محترم، وہی نالج بس، انفارمیشنز ہیں بہت، کچھ نہیں حاصل ہوگا، انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا میرے محترم۔ یہ قرآن نے بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ معاف۔ اچھا اب آئیے ایک اور دلیل آپ کو دے رہا ہوں جی، کہ علم کے بعد ہی انسان پھر جی گمراہی اور ایک فرقہ بناتا ہے، اس کی دلیل قرآن سے ہی۔ سورہ طٰہٰ کی طرف چلتے ہیں میرے محترم، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میرے محترم، وہاں اللہ تعالیٰ نے سامری کا تذکرہ فرمایا ہے نا صاحب؟ جی بالکل، سامری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور سامری نے آیت نمبر جب اس سے پوچھا گیا جی، آیت نمبر 95 ہے اور 95 میں جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ کیا کیا آپ نے، کیوں کیا، یہ ہوا ہے۔ اب سنیے سامری کا جواب۔ سامری نے کہا، قال بصرت بما لم يبصروا به، مجھے وہ سمجھ میں آیا، بصرت وہ نکلا بصیرت سے، معنوی لحاظ سے، مجھے وہ نظر آیا جو ان لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھیں، اس نے غور و فکر کیا دین کو سمجھنے میں، اور جینیس انسان تھا،
جی انتہائی جینیس. تو اس نے کہا مجھے وہ سمجھ میں آ رہا ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا وہ کہاں سے سمجھ میں آیا صاحب؟ اس نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے میں نے کچھ حصہ لے لیا، یعنی اڈوب کر لیا اور خوب سمجھ لیا. فَنَبَذْتُهَا، اور پھر بعد میں نے اس کو پھیلایا. نبذا، پھیلایا. دیکھا آپ نے، ہر میرے محترم دین کے نام پہ دھوکہ دینے والا انسان، اپنے دین کا اپنا مرضی کا پیمانہ بنانے والا انسان یقیناً ایول، یقیناً وہ جینیس ہوتا ہے میرے محترم، مگر معاذ اللہ وہ ڈیول جینیس ہے. یس، ڈیول جینیس اس کے بغیر نہیں کر سکتا. ڈیفینٹ قرآن کی تحریف کرنے کے لیے، روایات بنانے کے لیے، جی دین الہی کو بدلنے کے لیے یقیناً آپ کو قرآن کو سمجھنا ہوگا، ڈپ تک دین کو سمجھنا ہوگا مکمل طور پر. پھر وہاں سے معاذ اللہ انسان تحریف کرنا شروع کرتا ہے معاذ اللہ. سامری نے بھی ایسا کیا. وہ میرے محترم وہ ایک نارمل انسان نہیں تھا نا. اس نے کہا مجھے جو سمجھ میں آیا، مجھے وہ نظر آیا جو ان لوگوں کو نظر نہیں آیا، اور میں نے رسول کی تعلیمات کو میں نے بھی اڈوپٹ کیا، مگر اپنی مرضی سے پھر میں نے سمجھا. اور انہی تعلیمات کو دیکھ اس نے دیکھی اس نے کیا کیا. یہی تو کرتا ہے تحریف کرنے والا. اس نے کہا معبود ہے، اس نے کہا کہ معبود نہیں ہے، نہیں، اس نے کہا معبود ہیں مگر معبود وہ نہیں ہے، یہ بچڑا ہے. یہ تحریف میرے محترم. جی یہی تو ہوتا ہے میرے محترم، تحریف کرنے والا دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں صاحب یہ دین کی بات ہے مگر وہ یوں ہے. جیسے ہمارے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ان دنوں میں کہ نماز ہے مگر یہ نماز یہ نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. روزہ ہے مگر یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ تحریف میرے محترم کہ لفظ اپنی جگہ رکھیے تاکہ لوگ بھٹک نہ جائیں اور اس لفظ کو ٹویسٹ کر لیجیے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ میں اس برے عمل سے بچائے. یہ مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی. اب میرے محترم پلیز ذرا قرآن کریم اپنا سپارہ کھولیے تاکہ اب آپ کو انشاءاللہ لکھوانا شروع کرتے ہیں. روٹ ورڈ میرے محترم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 76 انشاءاللہ تعالی. فرمایا ہوا اور واو استئناف، یقیناً واو استئناف ہے. اذا میرے محترم یہ حرف شرط ہے غیر جازمہ، غیر جازمہ، کنڈیشنل ہے. یہ کنڈیشن لگاتی ہے مگر غیر جازمہ. بتائیں گے آپ کو، بتائیے تبھی تھا آپ کو پہلے کہ اسلوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. جی شرطی اسلوب سے گفتگو کرنا میرے محترم، جی جو زیادہ تر میرے محترم ازمشن ہوتا ہے. جی اور بعض یقیناً جب فعل ماضی کے ساتھ آئے گا تو یقیناً وہ اس میں حقیقت بھی پائی جاتی. بہرحال اذا حرف الشرط لکھ لیجئے غیر جازم، جزم نہیں لگاتا مگر حرف شرط ہے. ٹھیک ہے. لقو فعل ماضی، لقو فعل ماضی مبنی علی الضم، اصل میں ہے لاقیہ مگر مبنی علی الضم لاتصالہ بالواو، واو سے جوائن ہو کے آ رہا ہے اسی نے ہو گیا لقو، اور واو فاعل ہے. الذین میرے محترم اسم موصول، الذین اسم موصول ہے مبنی علی الضم. الذین یہ دیکھ مبنی علی الضم ہے، یہ انچینجبل ہے. مبنی کا مطلب ہی ہے نا انچینجبل سائن، اس کو کہتے ہیں مبنی. اور اس کے مقابلے میں آتا ہے معرب جو چینج ہوتا رہتا ہے سچویشن کے حوالے سے. تو الذین جہاں بھی آئے گا الذین ہی آئے گا زبر کے ساتھ، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں مبنی. ٹھیک. مبنی علی الفتح
فی محل نصب مفعول بھی، مفعول بھی کا خانہ ہے، محل نصب مفعول بھی. اچھا سر، آمنو وہی بات آ گئی، آمنو بفعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مبنی علی الضم، جی، اور واو جمع ہے، واو الجمع جو فاعل ہے. آمنو یہ فعل لازم ہے، آمن محمد فعل لازم. اب لیں گے ان شاء تعالی فعل لازم کیا ہوتا ہے، جو اپنے فاعل پر اکتفا کرے، اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی. is a complete sentence without مفعول بھی. تو آمنہ فعل لازم، اس لیے فاعل پہ اکتفا کر لیا، آمنو یہ جملہ ایک ہو گیا. اوکے، اب آگے قالو، ابھی قالو یہ جواب ہے، لقو قالو، قالو یہ جواب ہے اذا کا، لقو وہ فعل الشرط تھا اور قالو اس کا جواب ہے. قالو بفعل ماضی ہے میرے محترم، اور یہ بھی مبنی علی الضم لاتصالہ بالواو، والواو فاعل، ٹھیک، والواو فاعل. آمنا، اچھا قال بھی میرے محترم میں نے بتایا تھا آپ کو، قال بھی فعل لازم ہے، فاعل پہ اکتفا کرے گا، تو قالو کا بھی الگ جملہ مکمل ہو گیا. اب آ گیا آمنا، یہ دیکھیں آمنا، آمنا یہ میرے محترم آمنا اور اس کے ساتھ نون آ گیا، یہ متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم، جیسے آپ کہتے ہیں ذہبنا، ذہبنا، یہ آمنا ہے، دو نون آ گئے، بیکوز دو نون ہے، ایک آمنا کا نون اور ایک نا پروناؤن جو ہے نا کا نون، اس میں یہ دو نون آ گئے، اس نے نون مشدد کر دیا گیا، ایک نون بنا دیا گیا. تو آمنا، آمنا یہ آمنا فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور نا فاعل ہے، نا فاعل ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے سر. واو، واو یہ حرف عطف کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، اذا، بالکل، واو اذا، اذا وہی حرف شرط غیر جازم. اچھا معذرت، ہم نے اعراب کرنا شروع کر دیا، او ہو، چلیے روٹ وٹ بنا دیتے ہیں، معذرت، یہاں زیادہ نہیں، بہرحال یہاں لقیہ ہے، لاقیہ، یہ اس کا روٹ وٹ ہے، لقو کا لاقیہ. پھر یہ آمنو کا ہم لے چکے ہیں آمینا، اور پھر قالو کا قاولا، اور پھر یہاں آمنا کا اگین آمینا، اور پھر خلا کا لکھا ہوا ہے خا، اصل میں یہ خالاوا، کیوں ماضی کیا ہے خلا یخلو، تو مضارع سے پتہ چل رہا ہے کہ جو الف ہے اوریجنلی واو ہے، تو ہم لکھیں گے خالاوا، جی. اور پھر بعضهم کا ہے بعضا، بعضا الى بعض، وہی آ گیا. پھر قالو میں اگین قاوالا، پھر اتحدثونہم میں بہت زبردست یہ مبارک لفظ ہے، جی اچھی بات ہے، بتا چلیں گے انشاءاللہ آپ کو. اس کا روٹ ورڈ ہے حدث، اسی سے نکلا ہے حدیث، جی جی بتائیں گے آپ کو، حدث، ٹھیک. بما یہ آ گیا فتح، یہ بھی اچھی بات آئے گی آپ کے لیے، جی جو دعا آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ہمیشہ، فتح. پھر علیکم جار و مجرور، اور لیحاجوکم، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ حجہ، جی وہی حج ہے وہی حج ہے، تو یہ حاجاجا ہے، حاجاجا، جی حجہ. اب یہ بعد میں یہ کیسے بنا،
بتائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو. جی پھر بھی جار و مجرور عند ظرف مکان. ربا ہم لے چکے ہیں، را با با ربا، ٹھیک. افلا میں حرف ہے، تعقلون میں پھر آ گیا عاقیلا، جو ہم نے وہاں بھی لیا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ زیادہ روٹ ورڈ نہیں ہے، نیا آپ کے لیے بس حدثہ ہے اور خلا ہے اور فتحہ ہے اور حجہ ہے، اور بتائیں گے پھر یہ حجہ کیسے یہاں اس کا مطلب بدلتا ہے. جی انشاءاللہ تعالی. اچھا اب آئیے الحمدللہ میرے محترم مکمل کرتے ہیں عربک انالیسس. چلیے تو واو حرف عطف آ گیا اس پر، اور اذا حرف الشرط غیر جازم، خلا فعل ماضی مبنی علی الفتح. اصل میں خلایا ہے نا، خلایا، خلا معذرت خلاوا، ٹھیک. بعضهم بعض یہ آ گیا اس کا فاعل، بعض فاعل ہے خلا کا، وہو مضاف، اور ہم مضاف الیہ. بتایا آپ کو جب بھی ضمیر، جب بھی پروناؤن آئے گا اسم کے ساتھ مضاف الیہ کی شکل میں آئے گا. جی اور اگر مفعول اور اگر فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو مفعول بھی بن کے آتا ہے. تو یہاں بعض اسم ہے، فاعل ہے، وہو مضاف، ہم جو ہے ضمیر مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ، مضاف الیہ، ٹھیک. الی حرف جر، بعدن اس کا مجرور آ گیا، زیر لگا ہوا ہے کلیئر. پھر کہیں گے الی بعدن الجار والمجرور فی محل نصب مفعول به ثانی، ٹھیک. پھر آ گیا قالو، قالو وہی ہے فعل ماض جمع غائب کا صیغہ مبنی علی الضم لاتصالہ بالواو، والواو فاعل. طيب الحمدللہ. اب آ گیا اتحدثونہم. یہ میرے محترم بتایا آپ کو، یہ اسم استفہام ہے جی، مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا، یہ مبتدا ہے میرے محترم. اور پھر تحدثونہم میں تینوں چیزیں آ گئیں. تحدثون یہ ہے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة، افعال خمسہ میں سے ہے. والواو فاعل، تحدثو والواو فاعل، اور ہم ضمیر مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به. ابھی بتایا تھا آپ کو بعضهم اور تحدثونہم. تحدثون فعل ہے، اس لیے یہاں ہم جو ہے مفعول به کے خانے میں آ رہا، فی محل نصب مفعول به. بما بحرف جر، ما اس کا مجرور، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل مبني على السكون، ما مبني على السكون في محل الجر بحرف الجر. اچھا اب والجار والمجرور، والجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثانی، دوسرا مفعول به. آگے فتح فعل ماض مبنی على الفتح کلیئر الحمدللہ. اللہ فاعل، کس نے یہ فتح عطا کری، یہ سینہ کس نے کھولا، بتائیں گے بھی آپ کو. جی اللہ فاعل مرفوع بالضمة الظاہرة على آخرہ. پھر علیکم
علی حرف جر، کم اس کا مجرور، کم اس کا مجرور، اور پھر الجار والمجرور فی محل نصب مفعول به، الجار والمجرور فی محل نصب مفعول به. ٹھیک. لی هذه لی لام التعلیل، لام تعلیل ہے میرے محترم، جو فعل مضارع کے ساتھ داخل ہوتی ہے اس پہ نصب لگاتی ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ لیحاجوکم، تو یہاں نون گر گیا. اصل میں کیا ہے؟ یحاجونکم. یحاجو فعل مضارع منصوب بلام التعلیل، ریزن آ گیا نا، ریزن لام تعلیل. وعلامت نصبه حذف النون، نصب کی علامت یہاں زبر نہیں ہے، یہاں نون کو حذف کیا جا رہا ہے. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور الواو فاعل، یحاجو واو فاعل آ گیا، اور کم ضمیر مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به، مفعول به بھی آ گیا، کم به جار و مجرور آ گیا. الجار والمجرور فی محل نصب مفعول به ثانی، مفعول به ثانی آ گیا. عند ظرف مکان، ربی اس کا معمول، جی عند ظرف مکان، اور اس کو ہم کہتے ہیں مفعول فیہ، مفعول فیہ آ رہا ہے، یہ عند مفعول فیہ ہے. ٹھیک. ربی اس کا معمول ہے، اور وہو مضاف، ربی معمول ہے عند کا اور مضاف بھی ہے. کم اس کا مضاف الیہ آ گیا. ٹھیک ہے صاحب. یہ ہے نا، یہ یحاجوکم کا مفعول فیہ ہے. وہ آپ سے حجت کریں گے، کہاں؟ عند ربکم، بتائیں گے آپ کو. کیا عجیب بات ہے اس کے اندر، الحمدللہ. اب اس کے بعد میرے محترم یہاں آ گیا افلا، یہ پھر میرے محترم آ گیا. اصل میں یہ الا، الا تعقلون ہے، الا، جی جی، یہ الا حرف تنبیہ ہے میرے محترم. الا جسے آتا ہے الا ان اولیاء اللہ، جی بے شمار مقامات میں قرآن کریم میں آتا ہے. تو الا اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، آگاہ کرنے کے لیے، اٹینشن کرنے کے لیے الا آتا ہے، الا. ٹھیک. یہ حرف ہے میرے محترم. جی اچھا، مگر یہاں جو فا آ گیا ہے میرے محترم، یہ فا جو ہے یہ ان بٹوین آ گیا ہے. جی اب یہ فا کون سی ہے میرے محترم؟ یہ فا جو ہے میرے محترم، اس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں فاء التحقیق. بتایا تھا آپ کو شاید پہلے بھی، یہ لفظ آیا تھا ہمارے ساتھ. یہ فاء تحقیق ہے میرے محترم، یعنی اس کی تأکید کی نہیں آتی ہے. کیوں میرے محترم؟ نہ تو یہ حرف عطف ہے، نہ یہ استثناء ہے، معذرت، نہ یہ حرف عطف ہے، نہ استئناف ہے. جی حرف عطف نہیں ہو سکتا، بیکوز فلا، افلا، یہ فا جو ہے میرے محترم، اس کا اضافہ کیا گیا ہے حرف تنبیہ کے درمیان، حرف تنبیہ کے درمیان. تو یہ فا ہے، یہ فاء التحقیق ہے. بہرحال کچھ عرب علماء نے اس کو تھوڑا سا اور نام بھی دیا ہے، مگر معذرت میں اس کا نہیں اس کی طرف جانا چاہتا. بہرحال تو میرے محترم یہ الا ہے، الا حرف تنبیہ اور فا للتحقیق. اچھا کیا مطلب ہوا میرے محترم؟ خبردار رہیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں نا، کیا ایسا نہیں ہے؟ تحقیقاً کیا ایسا نہیں ہے؟ جی تعقلون، یہ
یہاں تعقلون وہی ہے الحمدللہ جو ہم بار بار لے چکے ہیں. تعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. واو فاعل ہے، یہ مکمل جملہ آ گیا. تو یہاں میرے محترم معنوی لحاظ سے حرف تنبیہ ہے اور فا حرف تحقیق ہے. کیا آپ لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ یہ ہے میرے محترم جی. الا اصل میں تھا افلا. ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں الحمدللہ. اب انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں میرے محترم اس کا تدبر قرآن، تفسیر قرآن بالقرآن. یہاں دیکھیے آغاز میں کیا آ رہا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ لوگ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے، جب ان سے فیس ٹو فیس ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ٹھیک، اچھا میرے محترم یہ آیت کہاں اور آئی ہے کتاب الہی میں؟ دیکھتے ہیں. ایک تو ہم لے چکے ہیں سورہ بقرہ میں ہی شروع میں وہی الفاظ. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں وقت ملاقات. دیکھیے آیت نمبر میرے محترم یہ 14 ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ٹھیک. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. جی مگر جب وہ خلوت میں جاتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا انا معکم. وہ کہتے ہیں ہم تو بے شک آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. بے شک ہم تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں ان مسلمانوں کا، ان اہل ایمان کا. اعوذ باللہ. یہ ایک رویہ ان کا وہاں بیان کیا گیا. ٹھیک، اچھا ایک رویہ ان کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہی دوہرے معیار والے جن کے بارے میں قرآن کریم میں آ گیا کہ ان کے دل سخت ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت معاذ اللہ. اور پھر انہی کے بارے میں دوہرے معیار، جی دوہرے معیار ہپوکریسی کرنے والوں کے بارے میں ایک اور بات ہی بتا دی کہ وہ تو تحریف کرتے ہیں اللہ تعالی کے کلام میں، کتاب الہی کی تعلیمات اور آیات اور مبارک الفاظ کی تحریف کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں. اب سنیے یہاں ان کا دوسرا رویہ بیان کیا جا رہا ہے. مگر اس سے پہلے کہ اس رویے کو بیان کروں میرے محترم، ایک اور تیسرا رویہ ان کے بارے میں آیا ہے بالکل اسی اسلوب مبارک سے میرے محترم. اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ 3 رویے قرآن کریم میں آئے ہیں، پھر ہم اس کی طرف واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر، آئیے سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں میرے محترم. سورہ انعام کی طرف، معذرت سورہ آل عمران کی طرف. جی سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں میرے محترم، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں کیا آیا. یہ دیکھیں سر، یہ آیت نمبر ہے 119 میرے محترم. یہ بھی بہت یہ تفسیر قرآن بالقرآن. جی 3 رویوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ دیکھیے اللہ اکبر. یہاں تفسیر قرآن بالقرآن آیت نمبر 119 وہی بات فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. جب وہ آپ سے ملتے ہیں، وہاں کا الذین آمنوا، یہاں کا جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے قالوا آمنا، وہی بات
ان کا اسٹیٹمنٹ وہی ہے، تینوں اسٹیٹمنٹ وہی دے رہے ہیں، مگر میرے محترم خلوت میں کیا ہو رہا ہے؟ خلوت میں 3 مختلف رویے بیان کیے گئے۔ جی جی، اسٹیٹمنٹ تو ان کا غلط بیانی کا، دھوکہ دینے کا، جی معاذ اللہ منافقت کا معیار وہی ہے۔ پہلا اسٹیٹمنٹ ایک ہی ہے، قرآن نے بیان کر دیا ان کا کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو دوہرا معیار اختیار کرتے کہتے ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مگر جب خلوت میں جاتے ہیں، اس رویے کو بھی سمجھ لیجیے، فرمایا وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ اکبر، جی فرمایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں تشبیہ دی جا رہی ہے ایک سچویشن ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا ان کے حال یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں من الغیظ، غیظ کیا ہے؟ غم، غصہ، بتا دیا غیظ مطلب غصہ ہے۔ تو فرمایا وہ آپ سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ جب خلوت میں جاتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غیظ و غضب سے۔ غیظ سے میرے محترمات، غضب نہیں، غیظ سے یعنی غصے سے کاٹتے ہیں میرے محترم۔ انسان کب ایسا کرتا ہے؟ کب انسان کرتا ہے؟ جب وہ کچھ کر نہیں سکتا نا صاحب، جی یہ بزدل ہیں، منافق ہیں، باہر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، مگر اندر سے نفرت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، مگر اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے نا۔ اظہار کریں گے تو بدنامی ہوگی صاحب، مفادات بھی تو چاہیے نا، ان کو مفادات بھی چاہیے۔ اسی نے وہ کیا کریں، ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ بس خلوت میں اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے سے، کہ کریں تو کیا کریں؟ ہاں معاذ اللہ، کھل کے سامنے تو نہیں آ سکتے نا، بزدل ہیں میرے محترم، جی تبھی اللہ تعالی منافقین کو جہنم کا سب سے نچلے درجے میں رکھا ہے میرے محترم۔ بتایا تھا آپ کے منافقین کافروں سے بھی زیادہ بڑے گستاخ ہیں اللہ کی نظر میں۔ کافر تو کلیئر کافر ہے، وہ حق کو چھپا رہا ہے، مگر یہ اسلام کا لبادہ پہن کر اعوذ باللہ ایسا کرتے ہیں، تبھی مجبور ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھ آیت نمبر 119 میں سورہ آل عمران، فرمایا قل موتوا بغیظکم، اللہ اکبر، فرمایا اے میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما دیجیے کہ آپ مر جاؤ اپنے غصے میں، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا مطلب مر جاؤ؟ یعنی آپ اسی غصے کی حالت میں آپ کو موت آ جائے گی، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اہل ایمان کا۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے صاحب، ایک رویہ یہ ہے جو ان کی صورتحال کو کتنا بغض رکھتے ہیں، کتنی نفرت رکھتے ہیں، کتنا غصہ بھرا ہوا ہے معاذ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں۔ دیکھا آپ نے، ایک رویہ یہ تھا، ایک رویہ آیت نمبر 14 میں بتا دیا سورہ بقرہ میں کہ جب وہ اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں خلوت میں، سب خلوت کا عمل ہے نا، دیکھیے تبھی قرآن کا جب آپ سے ملتے ہیں تو یہ ایمان، ہم ایمان لائے ہیں، مگر جو ہی خلوت میں جائیں گے بدل جائے گی بات۔ 3 مختلف رویے، خلوت میں گئے تو اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اپنی گنگلیوں کو کاٹ رہے ہیں، جی غصے سے، اور جب جاتے ہیں خلوت میں تو اپنے بڑوں سے کہتے ہیں جو ان کو سکھا رہے ہیں، بیکوز ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو استاذ ہوتا ہے میرے محترم، جی جی جی، جس کا استاذ نہیں اس کا پھر شیطان استاذ ہوتا ہے، یقیناً کوئی شک نہیں۔ اسی لیے کوشش کریں
جی اب کسی کو اپنا استاذ بنا لیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ مجھے بنائیے، نہیں صاحب، جو آپ کو اچھا لگے، جی یہ تو اوپن ہے، جو آپ کو اچھا لگے، آپ کیا مطلب اس سے مشورہ کیجئے، یہ مقصد ہے، مشورہ کیجئے، ان سے اپنی گفتگو کریں، ان سے رائے لیجئے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ، یہ مقصد ہے۔ بیکوز اللہ نہ کرے، اب وہ بھی تو ہے نا، یہ شیاطین، ان کے سردار ان کے شیاطین بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے استاذ ہیں، مگر ان کو گائیڈ کر رہے ہیں غلط راستے کی طرف، گناہوں کی طرف، نافرمانی کی طرف۔ تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ضرور ہے، جس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، جس کو وہ فالو کرتا ہے اور جس سے وہ مشورے کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑے، جو ہمارے خیر خواہ ہوں، انشاءاللہ تعالی اچھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے خلوت کا جو مسئلہ ہے یہ نازک ہے۔ پیمانہ کیا بن گیا؟ پیمانہ یہ بن گیا کہ اگر میں نماز لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو ماشاءاللہ ہر رکعت 2 منٹ کی ہے، بہت لمبی معذرت، لمبی رکوع، لمبے سجدے، لمبا قیام، لمبی قرات، جب نماز پڑھا رہا ہوں، لوگوں کو رعب، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، مگر اگر وہی 2 رکعت میں اپنے بند کمرے میں پڑھ رہا ہوں تو 1 سیکنڈ میں پڑھ لیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہی دوہرا معیار ہے میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھائیں آپ 2 منٹ میں پڑھا لیجئے، مگر جب خلوت میں نماز پڑھیں، جب آپ ہوں اور رب کریم ہوں، اس وقت آپ لمبی نماز پڑھیے، اس وقت خلوت میں جو چاہے کیجئے، اگر آپ کو رب کریم سے کچھ چاہیے۔ اس نے خلوت کا مسئلہ کا بار بار تذکرہ کیا گیا، ٹھیک، یہاں کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر جی، وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں۔ یہاں کون ہے بعض؟ تفسیر قرآن بالقرآن، یہ ان کے وہ سردار شیاطین ہیں، یہ ان کے وہ گمراہ استاذ ہیں، معاذ اللہ، گمراہ گائیڈر وہ ہیں، جب ان کے ساتھ خلوت میں آپس میں بیٹھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے محترم؟ دیکھیے ان کے یہ رہبر، ان کے یہ شیطان رہبر اور ان کے یہ غلط رہنمائی کرنے والے ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے بہت پیاری بات آ رہی جی، اتحدثونہم، کیا آپ ان سے وہ گفتگو کرتے ہو؟ اب رک جائیے، یہاں حدثہ کا مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی نیاز۔ حدثہ کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ حدث وقع، کسی چیز کا واقع ہونا مگر فجأتاً، ہاں، تو اردو میں کیا کہیں گے؟ حدثہ کا مطلب ہے کسی چیز کا اچانک واقع ہو جانا، یہ ہے حدثہ کا مطلب، ٹھیک ہے صاحب؟ ایک مطلب یہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں حدثہ، اچانک واقع ہو جانا، چلیے بتا دیتا ہوں، اسی سے نکلا ہے حدیث۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ گفتگو ہے نا صاحب جی؟ تو صاحب ذرا سوچئے حدیث کو حدثہ سے کیسے نکالا؟ جب آپ نے کہا حدثہ کا مطلب ہے اچانک کسی چیز کا واقع ہو جانا، تو حدیث گفتگو سے کیسے نکلی؟ بتایا کہ گفتگو بھی تو وہی ہوتی ہے کہ آپ اچانک کوئی بات کرتے ہو، جی
اچانک کرتے ہو نا، وہ اس میں کوئی شک نہیں، بعد میں اس کا ایک لنک ہوتا ہے جی آپ کے باطن سے، آپ کے لاشعور سے یا شعور سے، وہ الگ ہے۔ مگر گفتگو کو حدیث کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ وہ اچانک آپ اپنے زبان سے کچھ کہنا شروع کرتے ہیں نا صاحب، اسی لیے اس کو حدیث کہا گیا۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے کتاب الہی کو حدیث فرمایا ہے، حدیث کہا ہے۔ جی جی، آئیے تفسیر قرآن بقرآن سے سمجھتے ہیں میرے محترم۔ اللہ تعالی نے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، اللہ تعالی نے جو کتاب الہی کے صفاتی نام دیے ہیں، الفرقان، القرآن، جی ہدن رحمتن شفاء لما فی الصدور، ایک اور نام بھی دیا ہے میرے محترم جو ہمیں نہیں بتایا جاتا، بتائیں گے تو مشکل ہو جائے گی سر۔ یہ دیکھ برحال قرآن میں آیا ہے الحمدللہ، یہ سورہ حامیم السجدہ، حامیم فصلت، سورہ نمبر ہے میرے محترم 41، معذرت سورہ الزمر ہے، معذرت سورہ الزمر ہے میرے محترم 39، سورہ الزمر ہے 39 میرے محترم۔ اور یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے۔ جی جی، آیت نمبر ہے میرے محترم 33 ہے، نہیں 23 ہے، معذرت، یہ آیت نمبر 23 ہے، 39 الزمر آیت نمبر 23، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تعالی نے نزل یقیناً، یہ فعل کا وزن ہے، اور بتا دیا فعل کا کوئی بھی ثلاثی مزید کا مقصد یقیناً، قصداً، ارادتاً، تو اللہ نزل، اللہ تعالی نے یقینی طور پر اللہ تعالی نے نازل فرمائی سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین گفتگو، سب سے بہترین حدیث۔ اللہ تعالی نے کتاب الہی، اللہ تعالی نے کتاب الہی کو حدیث کہا ہے میرے محترم۔ جی کلیئر ہے، کتنے واضح بات۔ قرآن کا ایک نام ہے الحدیث، اور الحدیث نہیں بلکہ احسن الحدیث، سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہترین گفتگو اللہ تعالی نازل فرمائی ہے کتاب الہی کی شکل میں۔ یاد رکھیے گا اس آیت کو 23، ٹھیک۔ اب ایک اور آیت بھی میرے محترم سورہ المرسلات کی طرف آتے ہیں، اخیر میں سورہ المرسلات کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 ہے جی، اور یہ آیت نمبر 50 ہے، لاسٹ آیت، فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو اس کے بعد کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے اس کے بعد؟ تو حدیث کتاب الہی کا نام ہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے میرے محترم۔ اب میرے محترم ایک اور آیت بھی الحمدللہ، ایک اور آیت بھی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ میرے محترم سورہ الجاثیہ ہے جی، سورہ الجاثیہ ہے، سورہ نمبر ہے 45 میرے محترم، اور آیت نمبر 6 ہے، فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد کون سی حدیث
اللہ تعالیٰ کے حدیث کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد، قرآن کے بعد، وہ آیاتی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یؤمنون، کس پر ایمان لائیں گے؟ اچھا، عربی میں نے بتایا تھا آپ کو، عربی زبان میں اگر آپ کہتے ہیں حدثا اور اگر آپ کہتے ہیں حدوثا، مطلب بدل جائے گا. جی جی جی، مطلب بدل جاتا ہے. اگر آپ زبر لگاتے ہیں یا پیش لگاتے ہیں، یہ بابو کرما میں ہو جائے گا. تو حدثا، حدثا کا مطلب ہے نیا. حدثا جی یحدثو، اس کا مطلب ہے اسی کا بھی میرے محترم، اس کا بھی ہم اس کو حدیث، اس کا اسم المصدر نکالیں گے تو حدیث کا مطلب ہے الجدید ضد القدیم. حدیث کا مطلب نیا، نئی چیز، پرانی کے اپوزٹ. اب دیکھیں حدیث وہی ہے میرے محترم، مگر روٹ ورڈ میں اختلاف. اسم المصدر ایک ہے اور مصدر بھی ایک ہے، حدثن. جی جی، مصدر بھی ایک ہے، اسم المصدر بھی ایک ہے، مگر وہاں روٹ ورڈ میں دال پر زبر ہے تو مطلب کچھ اور ہے، اور دال پر پیش ہے تو مطلب کچھ اور ہو گیا. یہ ہے عربی زبان کی. دیکھیے ایک میرے محترم سائن کی چینج کرنے سے، ایک حرکت کو آپ نے دال پہ زبر ہٹا کر پیش لگا دیا، ہو گیا حدوثا، مطلب ہی بدل گیا صاحب، وہ ہو گیا نیا. اس میں حدیث کا مطلب نیا بھی ہے، حدیث کا مطلب گفتگو بھی ہے، اور حدیث کا مطلب نیا بھی ہے. ٹھیک، اچھا. اب میرے محترم، جب آپ اس کو باب ثلاثی مزید میں لے کے جائیں گے، باب فعلا میں، ہاں باب فعلا میں، تو فعلا کا مطلب ہوگا قصداً، ارادتاً، گفتگو کرنا. بیکوز حدث کا مطلب تھا گفتگو کرنا، اچانک گفتگو کرنا. الفاظ آئے چلے جا رہے ہیں، ایک عمل واقع ہو رہا ہے اچانک، مگر حدثا میں اب قصداً ارادتاً آ گیا. قصداً ارادتاً، سوچے سمجھے گفتگو کرنا. ٹھیک ہے صاحب، اسی سے بھی نکلا ہے حدثا. حدث یحدث، تحدثونہم، یہ مخاطب کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے صاحب. اسی نے میرے محترم جی یہاں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم و نفسی، آپ کے بارے میں آپ کے اقوال مبارکہ کو حدیث کہا گیا. حالانکہ اثر بھی کہا جاتا ہے، خبر بھی کہا جاتا ہے، حدیث بھی کہا جاتا ہے. تو حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اصلاً ہوا ما حدث به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصلاً حدیث کیا ہے؟ یعنی وہ مبارک کلام، وہ مبارک گفتگو جو رسول اعظم سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو حدیث نبوی کہا گیا. یہ اس کا پس منظر ہے. بہرحال آئیے واپس، فرمایا اتحدثونہم، یہ ان کے شیاطین لیڈرز ان سے کہہ رہے ہیں، ان سادہ لوگوں سے. ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا صاحب، ایک گائیڈ کرنے والے اور ایک گائیڈڈ. ایک ہوتے ہیں سرغنا اور سردار، اور ایک ہوتے ہیں فالوورز. تو ہمیشہ جی جو لیڈر ہیں وہ سمجھا رہے ہیں ان کو، وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں نا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق موڑتے ہیں. اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے میرے محترم. جی لوگ سمجھتے نہیں، آسان ترین ذریعہ میرے محترم دنیا کمانے کا
دین کے نام پہ کمانا یقین مانی آسان ترین ذریعہ ہے، ہمیشہ سے، آج سے نہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، تمام جب سے دین دنیا میں ہے سوری، اور اس کے کچھ لوگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رجال الدین، جی دین کے ماشاءاللہ رکھوالے اور دین کو سمجھنے والے اور دینی طقوس کو کرنے والے ہمیشہ سے تھے، ان کا ہی رہا ہے مسئلہ۔ اس لیے آپ دیکھیے وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے ایسی گفتگو کرتے ہو، تو حدیثون، آپ گفتگو کرتے ہو، ہم کن کی طرف چلا گیا؟ اہل ایمان کی طرف۔ ہم سے مراد یہ پروناؤن جا رہا ہے کن کی طرف؟ اہل ایمان کی طرف، کہ آپ سب ان سے گفتگو کرتے ہو۔ کون سی گفتگو کر لی؟ اب کہہ رہے ہیں بما، اس سے جو فتح اللہ علیکم، ماشاء اللہ اتنا بڑا میرے محترم جھوٹ وہی ہوتا ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو اللہ تعالی نے آپ کو فتح اللہ علیکم، اللہ نے خاص انشراح صدر آپ کو عطا کیا ہے، اللہ تعالی نے آپ کے لیے خاص آپ کو علم عطا کیا ہے۔ جی یہ دیکھیں فتوحات الہی، دیکھا آپ نے، یعنی اللہ تعالی نے آپ کو خاص علم اور خاص فتح عطا کیا ہے۔ دیکھا آپ نے، فتح کا مطلب وہ زمینی فتح نہیں میرے محترم، جی دیکھا آپ نے قرآن کا کیا، قرآن نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا معنوی لحاظ سے، دل آپ کا سینہ کھل جائے، رب اشرح لی صدری، سینہ کا اللہ تعالیٰ آپ کو کھول دیں گے، اور فتح اللہ علیکم یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خاص رموز و اسرار نصیب فرمائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو خاص رموز و اسرار نصیب فرمائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، جی ایسا نہیں ہوتا، مگر یہی طریقہ ہے میرے محترم معاذ اللہ سادہ دل لوگوں کو دھوکہ دینے کا۔ جی جیسے آج کہا جاتا ہے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ صاحب فہم لوگ ہیں، صاحب فہم لوگ سب بیچارے ریڑھی چلانے والے بے عقل ہوں گے، ارے آپ میں دانشمند لوگوں سے مخاطب ہوں، کہاں سے دانشمند ہو گئے، کہاں سے صاحب فہم ہو گئے، کہاں صاحب عقل ہو گئے، کہاں سے؟ سب کو پتا ہے کون سامنے بیٹھا ہوتا ہے بیچارے، مگر یہ طریقہ ہوتا ہے دھوکہ دینے کا میرے محترم۔ جی امپورٹنس دینا کہ صاحب آپ نے جو سمجھا ویری اسپیشل ون، فرام ویئر؟ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، ہپوکریسی کر رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی خلاف سازشیں کر رہے ہو، آپ قرآن میں تعلیمات الہی میں قرآن میں تحریف کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خاص رموز و اسرار عطا فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ رموز و اسرار کے لیے دل کا پاک ہونا، قلب سلیم ہونا ضروری ہے۔ جی اللہ یہ دل معمور ہو اللہ تعالیٰ کی محبت سے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، تمام انسانیت کی محبت سے معمور ہو، تب جا کر رموز و اسرار نصیب ہوتے ہیں۔ معروف بات ہے، تو یہ جملہ کیوں کہا جا رہا ہے میرے محترم؟ ان کو پھونکنے کے لیے، جی 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 ان کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ در حقیقت وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے ہماری طرف سے مل رہا ہے نا، تو کریڈٹ گوز ٹو اس۔ جی اصل وہ یہ کہہ رہے ہیں جو فتوحات آپ کو دی گئی ہیں ہماری طرف سے دی ہیں نا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ان کی تعریف کرنا ایسا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنی تعریف کروانا۔ اتحدثونہم، کیا آپ ان سے وہ گفتگو کر رہے ہیں بما فتح اللہ علیکم،
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص فتوحات عطا کی ہیں، کس کے ذریعے سے؟ ہمارے ذریعے سے نہ صاحب جی، ہمارے ذریعے سے یہی ہوتا رہا ہے میرے محترم۔ فرعون نے بھی کیا کہا؟ فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہا اس نے؟ یہ دیکھیں معاذ اللہ کس طریقے سے یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ جی 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 سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں میرے محترم، سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، دیکھیں صاحب یہ سورہ طٰہٰ 20 ہے اور آیت نمبر ہے 62۔ فرعون کہہ رہا ہے قالوا ان هذان لساحران، فرعون کہہ رہا ہے بے شک یہ دو جادوگر ہیں، یریدان وہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، وہ دونوں آپ کو آپ کی سرزمین سے اپنی جادوگری سے نکالنا چاہتے ہیں۔ عوام الناس کی زمین کہاں سے ہوتی؟ حکمرانوں کی ہوتی ازل سے میرے محترم۔ فرعون کی زمین ہے مگر عوام الناس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے صاحب۔ یہ دو جو جادوگر آئے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ آپ کو آپ کی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہی جو ہمیشہ کہہ رہا ہے انسان، آج بھی وہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ، ہمارا فیصلہ سنتا کون ہے بھائی؟ ہماری گھر والی ہمارے فیصلے نہیں سنتے ہیں، کون سنتا ہے؟ دھوکہ۔ وہی فرعون استعمال کہ آپ کو آپ کی زمین سے نکالیں، زمین اس کی تھوڑی ہے، حکمرانوں کی زمین ہے، وہی اس کے مستفیض ہوتے ہیں میرے محترم۔ غریب اور عام انسان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کا ملک، آپ کی زمین، آپ کا فیصلہ، آپ کا ووٹ ماشاءاللہ تقدیر بدل لے گا پوری دنیا کی۔ اور آگے کیا کہتا ہے دیکھیں وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور کہہ رہا ہے جو آپ کی زندگی گزارنے کا بہترین المثلی آئیڈیل جو طریقہ ہے آپ کی زندگی گزارنے کا، جس میں فرعون کو خدا مانا جاتا ہے، جی یہ ہے آئیڈیل زندگی، وہ ختم کرنے آیا ہے۔ میرا کوئی مشکل نہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے میرے محترم، بیکوز جب تک آپ عوام الناس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جب تک آپ عوام الناس کو احساس نہیں دلاؤ گے کہ صاحب آپ کے ووٹ سے پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے، خود کی نہیں بدلے گی بیچارے کی مگر دنیا کی بدلنے کا تقدیر، سب غلط بیانیاں۔ یہ دیکھیں یہ لیڈر حضرات شیاطین، یہی طریقہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عوام الناس کو بتانا کہ آپ دانش مند ہیں، اگر دانش مند ہوتے تو آپ کی ان جھوٹی باتوں میں آتے کبھی؟ آپ ہی دانش مند ہیں۔ میں مخاطب ہوں اہل دانش سے، اہل عقل سے۔ بہت بڑی تکتیس میرے محترم۔ تو دیکھا آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں جو فتوحات، خاص فتوحات آپ کو ملی ہیں ہماری ذریعے سے ملی ہیں نا، آپ ان باتوں کو ان کے ساتھ کیوں شیئر کر رہے ہو، کیوں ان سے گفتگو کرتے ہو؟ اچھا آخری بات، بس اس کو بات کل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کیوں شیئر کیوں منع کر رہے ہیں میرے محترم؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کی باتیں سب بے بنیاد ہیں، نون سینس ہیں، اس میں کوئی دلیل نہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ان سے گفتگو کرو گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر دلائل جب سامنے آئیں گے تو وہ مسلمان اہل ایمان جیت جائیں گے اور ہمارے یہ بیچارے لوگ جی سرنڈر ہو جائیں گے۔ اس نے یہ شیاطین لیڈرز منع کر رہے ہیں کہ آپ ان سے
گفتگو مت کیجئے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ گفتگو کریں گے تو آپ وہ پھنس جائیں گے، ہار جائیں گے. اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں گفتگو مت کیجئے، اور بس جو اللہ نے آپ کو خاص فتوحات عطا کی ہیں ہمارے ذریعے سے، ہمارے توسط سے، آپ ان پہ بس خوش رہیے اور ان کو سن کر اور ہم سے سن کر جھومتے رہیے. یہی ہر کوئی کر رہا ہے میرے محترم. ہر فرقہ والا یہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ نے کسی اور کو سننا نہیں ہے. بس ایون کتاب میرے محترم، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم و احسان سے اپنے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی. جب بھی میرے محترم ان کتابوں کی مارکیٹ کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہاں اردو بازار ہے کراچی میں، جب اپنے لوگوں کو بھیجتا ہوں کتابیں، تو سب سے پہلے ہر مکتبہ والا یہ کوسچن کرتا ہے کہ صاحب یہ جو رائٹر ہیں، اوتھر ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ پہلے عقیدہ بتائیے. بیکوز سبوں نے اپنے اپنے مکتبے، لائبریریز، اپنی بکس ڈیوائیڈ کر لینا. نہیں پڑھ سکتا، وہ اجازت نہیں اس کو کسی غیر جو ان سے متفق نہیں ہے رائے میں اس کی کتاب رکھنا، اس کی کتاب کو بیچنا ناممکن. اس لیے اگر کوئی اور کتاب رکھیں گے دلائل سامنے آ جائیں گے صاحب، دلائل کھل کے سامنے آ جائیں گے. اس کو انشاءاللہ کل مزید تھوڑے سے مکمل کریں گے، بیکوز یہ جو پیاری آیت ہے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ جو عند ربکم کا لفظ آ گیا ہے مبارک، یہ ذرا قابل غور ہے. انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں.